لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عطا کرے۔ الہی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، انہیں ان کے گھر والوں کو عزاداری کے صدقے میں محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین پر گزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر تم نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تم نیکی تک پہنچ جاؤ، تو تمہارا نیکی تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ اور یہ معاملہ انسان کی زندگی تک محدود ہے کہ زندگی میں ہی انسان کو وہ امر انجام دینا ہوگا، یہ چیز انجام دینی ہوگی کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرے۔ اس لیے کہ زندگی کے بعد ایک اور چیز ہے جسے موت کہا جاتا ہے، اور موت آنے کے بعد انسان مجبور ہے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، کسی طریقے کا انفاق انجام نہیں دے سکتا۔ انفاق کے لیے ضروری ہے کہ انسان زندہ ہو۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سواری ہر دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی دروازہ اس کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جس دروازے کے اوپر موت کی سواری موجود نہ ہو۔ آخر مٹی کے اندر جانا ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کا سرمایہ اپنی قبر میں پہلے سے بھیج دینا ہوگا، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد، زندگی کے خاتمے کے بعد کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے انسان انجام دے سکے۔ لہٰذا جب تک زندگی ہے شکر خدا ادا کرے
پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے، اپنی زندگی کے اندر پروردگار عالم نے جن نعمتوں سے اسے نوازا ہے ان میں انفاق کر کے اپنی آنے والی اور حقیقی زندگی کا انتظام کرے، کیونکہ موت آنا لازمی ہے، موت آنا ضروری ہے، موت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد گرامی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو ایک دن موت آنی ہے۔ لہذا جب موت آنی ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ موت جب یقینی ہے تو پھر ہماری زندگی میں ہمارا فرض کیا ہے؟ لہذا میں قبل اس کے کہ اپنی زبان سے کوئی بات کہوں، خود آپ کی خدمت میں ارشاد پیش کر دیتا ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، استعید للموت قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ جب بھی ہم دنیا کا کوئی امر انجام دیتے ہیں، دنیا کا کوئی کام انجام دیتے ہیں، تو ہم اس کام کو کرنے سے پہلے، اس کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کے لیے بہت سارے امور ہیں جنہیں انجام دیتے ہیں، اس کام کی تیاری کرتے ہیں، اس کام کے مقدمے انجام دیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی اس دنیا کے اندر حقیقی زندگی نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا یہ زندگی جو اس دنیا میں دی گئی ہے یہ مقدمہ ہے اس زندگی کا جو حقیقت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد وہ زندگی شروع ہوتی ہے۔ لہذا اسی چیز کی طرف اشارہ کیا پیغمبر اسلام نے کہ استعید للموت، اپنے آپ ہی کو موت کے لیے تیار کرو۔ کب؟ قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے۔ یا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، تزودوا فی ایام الفنا لایام البقاء، آپ زیادہ راہ اکٹھا کرو، سامان اکٹھا کرو، کس کے لیے؟ کہاں؟ فی ایام البقاء، ایام الفنا، یہ جو فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس زندگی سے سامان مہیا کرو لایام البقاء، ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی زندگی کے۔ لہذا ان ارشادات، ان فرمودات کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ زندگی حقیقی نہیں ہے۔ لہذا اس زندگی میں جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، ہم اسی کی راہ میں خرچ کر کے اس کو سامان بنا سکتے ہیں، زیادہ راہ بنا سکتے ہیں اس زندگی کے لیے جو ہمیں اس زندگی کے بعد ملنے والی ہے۔ لہذا ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سوانح حیات کے اندر، ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے دروس، بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ میں بطور مثال مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ امام کی خدمت میں ایک صحابی، ایک شخص جس کا نام ہے سوید ابن غفلہ، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا، اس وقت جب آپ خلافت ظاہری کے زمانہ، جب آپ کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا، یعنی آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے اور ظاہری طور کے اوپر خلافت آپ کے اختیار میں تھی۔ اس دور میں مجھے موقع ملا کہ میں مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوں، لہذا میں گیا، میں نے حاضری دی، مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک چھوٹی سی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، مگر پھر بھی آپ ایک چھوٹی سی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے گھر کے اندر اس چٹائی کے علاوہ اور کوئی سامان مہیا نہ تھا۔ لہذا یہ عرض کرتا ہے، سوید کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ بیت المال آپ کی خدمت میں ہے، بیت المال کے اوپر مکمل اختیار آپ کا ہے،
لیکن مجھے آپ کے گھر کے اندر اس چٹائی کے علاوہ، آپ کے کمرے کے اندر اس چٹائی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے گھر کا سامان، آپ کا مال و اسباب، آپ کی متاع زندگی کہاں ہے؟ لہذا ایسے عالم میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے غفلہ کے فرزند، اے غفلہ کے بیٹے، اے سوید، جو تم دیکھ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ عقل مند لوگوں کو، امام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند لوگوں کو جب یہ معلوم ہو کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس میں انہیں ہمیشہ نہیں رہنا، وہ گھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں، لہذا انہیں معلوم ہے کہ ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے، ایک دن یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے، تو وہ اس گھر کے اندر سامان اکٹھا نہیں کرتے بلکہ اس گھر کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں جس گھر میں انہیں ہمیشہ رہنا، جو ہمارے واقعاً سکون اور ہمارے آرام کا گھر ہے۔ ہم اپنے بہترین اور عمدہ سامان زندگی وہیں پہ بھیج دیتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مولا کائنات۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، سامان وہاں کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا، اسباب زندگی وہاں کے اوپر مہیا کیے جاتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا۔ جیسے جب ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو یہاں اسباب زندگی کیوں جمع کریں؟ یہاں پہ اسباب زندگی جمع کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ لہذا میں نے وہ سارا اثاثۂ زندگی، وہ سارا سامان ادھر بھیج دیا ہے جہاں مجھے سکون اور آرام سے رہنا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے اپنے تمام چاہنے والوں کو متوجہ کیا، تم جو اس زندگی کے اندر اثاثہ اکٹھا کر رہے ہو، بہتر ہوگا کہ اس زندگی کے لیے سامان جمع کرو جہاں ہمیشہ رہنے والے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ایک اور نبی ہے، ایک برگزیدہ بندہ ہے، جس کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے دور کے عابد ترین افراد میں شمار ہوتا ہے، اپنے دور کے زاہد ترین افراد میں شمار ہوتا ہے، ایک پل بھی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ہمیشہ روزہ، بس ان کی ایک ہی آرزو تھی اور وہ تھی بہشت۔ کون ہے یہ اللہ کا نبی؟ یہ ہیں جناب ادریس، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ادریس کے معمولات زندگی کا ہر لمحہ عبادت خدا سے معمور ہے۔ روزانہ جب ان کی اطاعت، ان کی عبادت، ان کے اعمال آسمان کی طرف جاتے تھے تو ملائکہ کے لیے، ملائکہ فرشتوں کے لیے باعث تعجب ہوا کرتے تھے۔ جناب ادریس کے اعمال جب آسمان کی طرف جاتے تھے تو ملائکہ کے لیے باعث تعجب ہوا کرتے تھے۔ اب سوچئے کیسا عابد ہے، کتنا عبادت گزار ہے، جبکہ خود ملائکہ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، ہر لمحہ ان کا عبادت اور اطاعت خدا میں گزرتا ہے، مگر جناب ادریس کے اعمال دیکھنے کے بعد ملائکہ کو تعجب ہوتا ہے، کیا بندہ ہے،
کس طریقے سے اعمال انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک دن ملک الموت کے دل کے اندر ان کی زیارت کی خواہش ہوئی، لہٰذا ملک الموت نے بارگاہ خدا میں خداوند متعال سے اجازت طلب کی کہ پروردگار مجھے اجازت دے، میں ادریس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ادریس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں زمین پر ان سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ لہذا پروردگار عالم نے اجازت دے دی، اور جب اجازت مل گئی تو جناب اسرائیل نے، ملک الموت نے ایک انسان کی شکل اختیار کی اور جناب ادریس کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جناب ادریس نے جب ان کو دیکھا تو ان کی خاطر مدارات کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے آپ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا، کھانا نہیں کھایا۔ لہٰذا جناب ادریس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کیا آپ تعارف کرائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ لہٰذا ملک الموت نے جناب ادریس سے کہا کہ میں اسرائیل ہوں اور اللہ سے اجازت لے کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بس جیسے ہی جناب ادریس نے یہ سنا کہ اسرائیل ہے، ملک الموت ہے اور میرے پاس آیا ہے، تو جناب ادریس نے پلٹ کے کہا تو پھر آؤ میری روح قبض کرو، تم میری روح کو قبض کر لو۔ لہذا ملک الموت یعنی جناب اسرائیل نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، اگر اس کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کی روح قبض نہیں کر سکتے۔ روح قبض کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے۔ بس جیسے ہی ملک الموت نے یہ کہا، ادھر سے ارشاد قدرت ہوا، ایک کام کرو، ان کی روح قبض کر لو۔ لہذا اسرائیل نے روح قبض کر لی۔ جب روح قبض کی تو پروردگار عالم نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ نے دوبارہ جناب ادریس کو حیات عطا کر دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب دوبارہ زندگی مل گئی تو ملک الموت نے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیسا پایا؟ جناب ادریس نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کی دعا، اللہ اکبر۔ جناب ادریس نے ارشاد فرمایا کہ بہت سخت اور بہت ہولناک منظر، دشوار کام ہے، انجام خطرناک ہے۔ تو پھر اسرائیل نے پوچھا کہ آپ نے یہ خواہش کیوں کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ خواہش کرنے کی؟ تو جناب ادریس نے کہا، اس لیے میں نے یہ خواہش کی کہ میں موت کی سختی کو چکھنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کتنی سخت ہوتی ہے۔ کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ کہ اس لیے دیکھنا چاہتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر سکوں۔ اگر ایک نبی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا محبوب بندہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنا، تو پھر ہمارے لیے، ہم تو اللہ کے اتنے محبوب نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے گناہگار بندے ہیں، لہذا ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنا چاہیے؟ بس ایک ہی راستہ ہے جو میں نے ابتدائے آیت میں کہا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت آنے سے پہلے یہ قرآن کہہ رہا ہے، انفاق کرو،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں راہ خدا میں وہ چیز خرچ کرنا پڑے گی جسے ہم محبوب رکھتے ہیں۔ ہمیں اس زندگی میں اس طریقے کے اعمال انجام دینے ہوں گے جو خوشنودی پروردگار کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ نے حیات ہمیں دی ہے، ہمارے ہی خرچ کرنے کے لیے دی ہے، ہمارے ہی اختیار میں دی ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ جب پروردگار عالم ہمارے اوپر اتنا کرم کر رہا ہے، اتنا رحم کر رہا ہے، اتنی نظر عنایت کر رہا ہے، تو ہمیں بھی پروردگار کے پاس جانے کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے اس کرونا دور میں، اس وبا کے دور میں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں بھی جانتا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ مر جانے کے بعد میتوں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ لہذا دعا کرو کہ پروردگار ہمیں ایسی موت سے بچا کے رکھ، پروردگار ہمیں ایسی موت سے حفاظت عطا کر۔ موت لازمی ہے، موت آئے گی، مگر پروردگار ایسی موت نہیں چاہیے کہ مرنے کے بعد میت کا احترام نہیں، مرنے کے بعد لوگ ہٹ جا رہے ہیں، دور بھاگ جا رہے ہیں، کوئی میت کے قریب نہیں آ رہا ہے۔ موت آج سے پہلے بھی آتی تھی، ہم نے عام موتوں کو دیکھا ہے، لیکن آج کی موتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، آج کے بھی جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی میتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کل مرنے والے کے لوگ قریب آتے تھے، اس کے گھر والے اس کے قریب ہوتے تھے، مگر آج زمانہ پلٹ گیا، کوئی قریب نہیں ہے، سب دور دور بھاگ رہے ہیں۔ لہذا ایسے عالم میں تو ہمارا اور متوجہ ہونا لازمی ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اور ضروری ہے کہ ہم بارگاہ خدا میں بیٹھ کے اس سے دعا کریں، راز و نیاز کریں کہ پروردگار موت برحق ہے، یقیناً ہمیں تیرے پاس آنا ہے، یقیناً ہمیں موت آنے والی ہے، مگر پروردگار ہمیں وہ موت نہ دے جو آج کل آ رہی ہے۔ ہمیں ایسی موت سے بچا، ہمیں ایسی موت سے حفاظت عطا کر۔ مگر میں پھر بھی ایک جملہ کہوں گا، آج اگر کوئی اس وبا سے مر رہا ہے، اگر اس بیماری کے ذریعے سے کسی کو موت آ رہی ہے، جیسے بھی صحیح، جس طریقے سے بھی صحیح، اسے دفنایا جا رہا ہے، اسے مٹی کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، میت کو پھینکا نہیں جا رہا ہے، سڑکوں پہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے، ان کے لاشیں بے حرمتی کے ساتھ یوں ہی زمین کے اوپر پڑے ہوئے نہیں ہیں، ولو احکامات کا خیال نہیں ہے، ولو جتنے بھی احکام میت ہیں ان کا پاس و لحاظ نہیں ہے، مگر پھر بھی اسے زمین کے اندر دفنایا جا رہا ہے۔ یہی سوچ کے، یہی دیکھ کے تو رونا آ جاتا ہے کہ فاطمہ کے لال، اس وبا کے دور میں بھی کسی جنازے کو بے گور و کفن نہیں چھوڑا جا رہا، ہر جنازے کو دفن کیا جا رہا۔ لیکن ہائے کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال امام حسین کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس تو دفنا دیے، لیکن فاطمہ کے لال، حسین کے اصحاب، حسین کے اعزاء، حسین کے اقربا کے جنازے کربلا کے میدان میں یوں ہی پڑے رہے، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ جب جناب
11 محرم کو جناب سید سجاد اور جناب زینب کا قافلہ ان راہوں سے گزارا گیا جہاں کے اوپر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ بہن کی نظر بھائی کے لاشے کے اوپر پڑی۔ قسم خدا کی کیا منظر گزرا ہوگا، کیا تکلیف ہوئی ہوگی جناب زینب کو جب بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ غمناک منظر جناب سید سجاد کے لیے تھا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہو۔ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب کربلا میں ابتدا ہوئی ہے اور سب سے پہلے حر کا بیٹا، حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دلوائی اور کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے تاکہ میرا بیٹا میدان کربلا میں جا کے آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دے۔ امام حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا میدان کربلا میں آیا، آنے کے بعد جہاد کیا، مگر ایک وقت آیا کہ جب اس نے آواز دی ہے میرے بابا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے حر بجلی کی رفتار کی طرح میدان کربلا میں پہنچا، مگر جب کربلا میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ کیا دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر امام حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ حر نے آواز دی مولا آپ مجھ سے پہلے کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، عباس بھی موجود ہے، علی اکبر بھی موجود ہے۔ عزیز و حر نے یہ منظر دیکھا، مگر ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، لہذا ایک مرتبہ بیٹے کے اوپر جھکا، ادھر بیٹے کے اوپر جھکنا تھا، ادھر حسین نے بازو تھام کے کہا عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے۔ حر کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میرے لال کا جنازہ ہے، اسے اٹھا کے خیمے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزو ایک مرتبہ عباس و علی اکبر آگے بڑھے، حسین نے ایک جملہ کہا حر جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ عباس آگے بڑھے، حر جنازہ ہم اٹھائیں گے۔ علی اکبر آگے بڑھے، حر جنازہ ہم اٹھائیں گے، آپ کو ہم جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ عزیز و جناب عباس و علی اکبر نے حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، مگر حر کو تسلی ہو گئی، مگر میں ایک جملہ کہوں گا حر تجھے اس ٹائم تو تسلی ہو گئی ہے، مگر ابھی کچھ دیر کے بعد عصر عاشور آنے والی ہے، عصر کے تھوڑا سا پہلے اسی میدان کربلا میں آنا، اور آنے کے بعد دیکھنا کہ ایک 57 سال کا بوڑھا ایک 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوگا، اور اس وقت پوچھنا مولا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا ہے، اے مولا اب کون ہے جو آپ کے 18 سال کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھائے گا؟ ارے یہی بوڑھا باپ ہوگا، اپنے کاندھوں پہ جوان کا لاشا اٹھائے گا، کچھ دور چلنے کے بعد خیمے کا رخ کر کے آواز دے گا اے خیمے میں رہنے والے بچے ہو آؤ آؤ، 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا ارے وہ وقت ہوگا جب کوئی نہ ہوگا، ہر طرف سناٹا ہوگا، شاید اس عالم میں بھی ایک دکھیاری ماں آواز دے کے کہہ رہی ہوگی اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، تیری ماں فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے، اے بیٹا میں سہارا دوں گی تو کڑیل جوان۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے ان مختصر سے جملوں کو قبول فرما لے۔ الہی بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں، شہداء کربلا کے صدقے میں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار موجودہ دور کے اندر جو بلا اور آفت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس سے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے ان کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ الہی جو اسوہ حال ہیں انہیں خوشحالی عطا کر دے۔ پروردگار خاص طور سے اس مجلس عزا کے صدقے میں، اس عزاداری کے صدقے میں بانی مجلس آصف بھائی کے درجات میں بلندی عطا۔ الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر۔
پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کرنے کی توفیق عنایت کر۔ اے میرے معبود انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔